السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، کچھوا 500 سال تک زندہ رہتا ہے، درخت 1000 سال تک زمین پر کھڑا رہتا ہے، پہاڑ اور دریا کروڑوں سال تک اپنی شان کو باقی رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کی زندگی کافی لمبی ہے، مگر انسان کی عمر 50 سال یا پھر 100 سال سے زیادہ نہیں۔ انسان جو بظاہر تمام مخلوقات سے زیادہ اشرف اور افضل ہے، وہ سب سے کم زندگی پاتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ مختصر زندگی، شارٹ پیریڈ آف لائف یا شارٹ پیریڈ آف ٹائم، یہ ناکامیوں کی مسلسل داستان کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ ہر انسان کی زندگی غموں، دکھوں اور تکلیفوں سے اتنی بھری پڑی ہے کہ خوشی کے لمحات غفلت کی چند جھلکیوں سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے۔ بیماری، حادثہ، بڑھاپا، امیدوں کی مسلسل پامالی کا نام زندگی ہے۔ بالفرض کوئی شخص ان تمام ناموافق حالات سے بچ جائے، برے حالات سے بچ جائے اور خوش قسمتی کو حاصل کر لے، جس کو سکھ چین کہتے ہیں، تب بھی کتنے دن تک؟ اگر کوئی شخص اتفاقی اسباب کے تحت خوشیوں کا خزانہ یا خوشیوں کا میلہ اپنے ارد گرد جمع کر لے تو وہ بھی بس صبح سے شام تک کے لیے ہوگا، کیونکہ موت عالی شان محلوں میں بھی اسی طرح فاتحانہ داخل ہو جاتی ہے جس طرح ایک ٹوٹے پھوٹے کچے مکان میں۔ موت امیری اور غریبی کو نہیں دیکھتی، موت جوانی کو نہیں دیکھتی، موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بچہ ہے اور یہ بوڑھا ہے۔ جس کی موت یا پھر جس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ٹائم پیریڈ پورا ہو جاتا ہے، جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے، عزرائیل اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ موت ہر انسان کو یہ بتاتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ جہاں وہ اپنے سفر کو ختم سمجھ رہا ہے، اینڈ آف دا لائف سمجھ رہا ہے، وہیں سے اس کے حقیقی سفر کا آغاز ہوتا ہے، وہیں سے اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ مجھے یہاں پر بھارت کی ایک ایکٹریس لتا منگیشکر کی بہت ہی ایک خوبصورت الفاظ یاد آ رہے ہیں، سو وہ بھی شیئر کر دوں اپنے ویورز کے ساتھ۔ انہوں نے بہت ہی ایک خوبصورت بات کہی کہ اس دنیا میں موت سے زیادہ سچی کوئی چیز نہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی سب سے مہنگی برانڈڈ کار میرے گیراج میں کھڑی ہے، لیکن میں ویل چیئر تک محدود ہوں۔ اس ٹائم وہ کافی بیمار تھی۔ اس دنیا کے تمام مختلف ڈیزائنز اور رنگ، مہنگے کپڑے، مہنگے جوتے اور قیمتی لوازمات میرے گھر میں ہیں، لیکن میں ہسپتال کے فراہم کردہ مختصر سے گاؤن میں ہوں۔ میرا گھر میرے لیے محل جیسا ہے، لیکن میں ہسپتال میں ایک چھوٹے سے بستر پر پڑی ہوں۔ میں اس دنیا کی مختلف 5 اسٹار ہوٹلوں میں جاتی رہی ہوں، وزٹ کرتی رہی ہوں، لیکن اب مجھے ہسپتال میں ایک لیب سے دوسری لیب میں بھیجا جا رہا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب 7 ہیئر ڈریسر میرے بال بناتے تھے، لیکن آج افسوس کے ساتھ میرے سر پر بال نہیں ہیں۔ کسی بھی سہولت نے میری مدد نہیں کی، لیکن کچھ پیاروں کے چہرے، ان کی دعائیں مجھے زندہ رکھتی ہیں۔ ایٹ دا اینڈ آف لائف، یا زندگی کے اینڈ میں، آخر میں کچھ نہیں بچتا سوائے کچھ خوبصورت رشتوں کے، ان نیکیوں کے جو آپ نے لوگوں کے ساتھ کی، ان آسانیوں کے جو آپ نے دوسرے لوگوں کی زندگی میں پیدا کی، ان محبتوں کے جو آپ نے دوسروں میں تقسیم کی، شیئر کی۔ یہی تمام چیزیں آپ کو زندگی کے آخری لمحات میں اس گلٹ سے نکالتی ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی ضائع نہیں کی، کوئی وقت ضائع نہیں کیا، کچھ برباد نہیں کیا، آپ نے اپنی زندگی کو پورا کیش کیا۔ کہیں نہ کہیں آپ نے اپنا وقت بہترین جگہ پر انویسٹ کیا، اللہ کے بندوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا اور زندگی کو گزارنے کا حق ادا کیا۔ کئی واقعات ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں، مختلف قسم کی کہانیاں سنتے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں سامان عبرت ہے کہ ہر زندہ عقل اور سمجھ بوجھ رکھنے والی روح اس رخ سے بھی سوچیں کہ اگر آج اس انسان کی موت ہے تو کل کیا خبر کس کی ہے، اور بغیر کسی اطلاع کے اچانک ہی آ جائے گی۔ روز چڑھتا سورج کس کی زندگی کا آخری دن ہو، کون جانے کسے خبر کہ کب اس نے جانا ہے۔ موت ہر دم انسان کے پیچھے ہے،
جب جس کا وقت ہو یہ اس کو جا لے گی۔ اس کے لیے نہ عمر کی قید ہے نہ وقت کی کوئی بندش، اور اس کے آتے ہی ساری الجھنیں، مشقتیں، محنتیں بے معنی ہو جائیں گی۔ پھر شروع ہوگا حقیقت کا سفر، دائمی سفر، آخرت کا سفر، جس کا ایک لمحہ سینکڑوں لمحوں سے بھاری ہوگا، جس کا ایک دن 1000 سالوں کے برابر ہوگا۔ پھر سوال ہوگا نیتوں کا، طریقوں کا، اعمالوں کا، گزرے ہر لمحوں اور معاملوں کا، اور دنیا میں کی گئی محنتوں کا، اعمال کا۔ اگر یہ محنتیں صرف دنیا کو بنانے کے لیے تھی اور ابدی فائدے سے اس کا کوئی سروکار نہیں تھا، کوئی کنیکشن نہیں تھا، پھر تو یہ برباد ہو گئی، یعنی کہ آپ نے اپنی زندگی ضائع کر دی، ویسٹ کر دی، اور آپ کی لائف ختم۔ جب تک دنیا تھی، جب تک آپ زندہ تھے، وہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ کنیکٹڈ تھی، کیونکہ وہ دنیا سے ریلیٹڈ تھی۔ جیسے ہی آپ کی زندگی ختم ہو گئی، وہ تمام چیزیں بھی ڈسکنیکٹ ہو گئی، آپ سے رائیگاں چلی گئی، کیونکہ آپ نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا۔ لیکن خوش بختی ہوگی اگر یہ محنتیں اس لیے کی گئی ہوں اور یہ ساری مشکلات اس لیے فیس کی گئی ہوں کہ طریقہ اور ذریعہ جو ہم نے اختیار کیا ہے وہ صرف اس لیے اختیار کیا گیا ہو کہ جس کا مقصد محض رب کائنات کو رضامند کرنا ہو، راضی کرنا ہو، تو بھلے وہ مقصد تکمیلی مراحل میں ہی ادھورے رہ گئے ہوں، مطلب پورے نہ کیے گئے ہوں، اور انہی راستوں پر چلتے چلتے انسان کی زندگی ختم ہو گئی ہو، تو یہ حقیقی اور یقینی کامیابی ہے، کیونکہ نیت صاف ہے نا۔ اللہ پاک نیتوں کو تولے گا، بس نیت درست، طریقہ صحیح اور عمل اپنایا جائے جس سے رب کی ناراضگی کا خطرہ نہ ہو۔ وہ رحیم ہے، یقیناً پھر اپنے فضل سے خطاؤں کو درگزر کر کے وہ انعام جو اس نے کاوشوں کے صلے میں مومنین کے لیے طے کر رکھا ہے نوازے گا۔ اس کا وعدہ سچا ہے، وہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس کی طرف سے جو خوشخبری ہے اس کے فرمانبردار بندوں کے نام کہ وہ اس کی بدولت ان کی دنیا بھی اچھی کر دے گا، غرض کے اپنے مضبوط ایمان، اللہ کی یاد کی بدولت وہ دنیا ہی میں سکون اور جنت کے مزے لوٹے گا، اور وہ بے حساب دینے والا ہے۔ اب ہر شخص غور کرے، اپنے اعمالوں کا جائزہ لے، اپنے کاموں کا جائزہ لے، اپنی نیتوں کو کریدے، خود ہی اپنی طرز زندگی پر نگاہ ڈالے اور گزرتے ہر شب و روز پر نظر ثانی کرے کہ کہیں یہ ساری محنتیں، کوششیں، نیتیں اور جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے، جس راستے پر ہم گامزن ہیں، وہ محض صرف دنیا کے لیے تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر رک جائیں، پلٹ آئیں قبل اس کے کہ موت سر پر آ جائے، کیونکہ ایسی مشقتوں کے نتائج و انجام جو ہے نا بس سانسوں کے ساتھ ہی کنیکٹ رہتی ہیں، سانسوں کے چلنے تک منحصر ہیں۔ جدھر یہ بند ہوئی وہاں باقی سب کچھ ضائع ہو گیا، بے سود ہو جائے گی۔ اوکے، جو ساری مطلب آپ کی لائف ختم تو آپ کی جو دنیا ہے وہ بھی ختم، کیونکہ آپ کا سارا جو کام تھا، جو سارے اعمال تھے وہ دنیا کو حاصل کرنے سے ریلیٹڈ تھے۔ تو جب تک آپ زندہ تھے، جتنی آپ نے محنت کی اتنی آپ نے دنیا کو حاصل کر لیا۔ اوبویسلی موت تو آنی ہے، جس سے موت آئے گی تو دنیا بھی ختم۔ اور اس کی بنیاد اگر زندگی کی حقیقت اور اختتام جو ہے نا، اینڈ جو ہے نا، جو موت ہے، اس کی بنیاد محض رضائے الہی کا حصول ہے، تو وہ دائمی فتح ہے۔ وہ اصل وکٹری ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو رب کائنات کو خوش کرنے کے لیے گزارا اور ان تمام انسٹرکشنز اور گائیڈ لائنز کو فالو کیا جس سے آپ کی زندگی بہتر ہوئی اور آپ کی آخرت بھی بن گئی، کیونکہ اللہ نے جو انسٹرکشنز دی ہیں ان کے ذریعے سے نہ صرف ہمیں دنیا میں کامیابی حاصل ہوگی بلکہ آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ ویورز، اس چھوٹی سی ویڈیو میں اگر آپ کی لائف میں کوئی پازیٹیو چینج آیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔